بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، A1 ٹی وی کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم۔ کورونا کے خطرے سے پیدا صورتحال، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں چاروں سروسز چیفز شرکت کریں گے۔ DGISI بھی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں کورونا کے حوالے سے ایمرجنسی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ آج متوقع ہے۔ سندھ میں 16 مارچ سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ 1 مارچ سے 30 مئی تک گرمیوں کی چھٹی کا فیصلہ سندھ کابینہ نے کیا ہے۔ سندھ میں تعلیمی ادارے اب عید الفطر کے بعد کھلیں گے۔ بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے مزید 15 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ اسٹاک مارکیٹ شدید بحران سے دوچار، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 116 پوائنٹس کی گراوٹ، 100 انڈیکس 4 ماہ کی کم ترین سطح 35,956 پر آ گیا۔ امریکی فیڈرل ریزرو کا امریکی معاشی نظام میں $1.5 ٹریلین ڈالنے کا اعلان۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا ویزا سیکشن عارضی طور پر بند۔ لندن کورونا وائرس کے شعبے پر جراثیم کش سپرے کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک افسر کو بخار اور فلو کی شکایت پر NHS ٹیسٹ کے لیے بلا لیا۔ ترجمان پاکستانی ہائی کمیشن نے کہا، ایک غیر ملکی ویزا حاصل کرنے آیا تھا۔ کورونا کا خوف، سعودی عرب کی پاکستان، بھارت اور یورپی ملکوں پر سرفری پابندی لگا دی گئی۔ عمرہ اور سیاحتی ویزے کے بعد سعودی عرب کے ورک ویزے بھی بند کر دیے گئے۔ سعودی حکومت کی اقامہ ہولڈرز کو 72 گھنٹے میں واپس پہنچنے کی مہلت دے دی گئی، جبکہ امریکہ اور بھارت کی طرف سے بھی کورونا کے باعث سفری پابندیاں لگا دی گئیں۔ سرکاری حج اسکیم کی قرعہ-اندازی، 60% عازمین سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جائیں گے۔ مسلسل 3 سال سے ناکام درخواست گزار بغیر قرعہ-اندازی کے حج پر جائیں گے۔ طواف کعبہ کبھی نہیں رک سکتا، پرندوں کے غول کا خانہ کعبہ کے اوپر مطاف کی جگہ پر طواف، روح پرور مناظر دیکھ کر حرم میں نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، جبکہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ a1tv.pk۔ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے۔ تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر OPF اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے۔ OPF کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں OPF کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے۔ OPF کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ OPF۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔